بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں الدرس الخامس والثمانون العربیۃ من الصحف والمجلات کے ساتھ حاضر ہوں۔ خبر الشرق الاوسط سے لی گئی ہے اور ایک لمبی خبر کا چھوٹا سا ٹکڑا شروع کا حصہ لیا گیا ہے۔ عبارت سنیں اور جو نئی الفاظ نئی تعبیرات آئی ہیں انہیں خوب اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، نوٹ کریں، اور اگر آپ کو ان ویڈیوز میں کچھ فائدہ، ان اسباق سے کچھ نفع حاصل ہو رہا ہو تو ان طلباء تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں جو آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس نہیں پہنچ سکے ہیں، جبکہ یہ مدارس کا سب سے اہم اور قیمتی وقت ہوتا ہے شوال المکرم کا مہینہ۔ ضرور کوشش کیجئے گا کہ یہ اسباق زیادہ سے زیادہ ان طلباء تک پہنچ سکیں جو ابھی گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ممکن ہے وہ ان اسباق سے عربی زبان کے تعلق سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ السوید تکشف ہویت قاتل ألوف بالمہ لكن دوافعه تبقى لغزا في مساء اليوم الأخير من شهر فبراير شباط عام 86 و900 وألف كان رئيس وزراء السويد آنذاك أولوف بالما يغادر برفقة زوجته ليزبيت دار السينما الكبرى وسط العاصمة ستوكهولم نحو محطة المترو المجاورة للعودة إلى المنزل، عندما اقترب منه شخص فارغ القامة يرتدي قبعة ومعطفا طويلا وأطلق عليه 6 طلقات نارية أردته على الفور وأصابت زوجته بجروح طفيفة قبل أن يختفي عن الأنظار. لم يكن أولوف بالما رجلا عاديا أو سياسيا مغمورا كغيره من رؤساء الحكومة في السويد والبلدان الإسكندنافية، بل كان من أبرز وجوه الاشتراكية الدولية، وكانت مواقفه مدوية ضد التدخل الأمريكي في فيتنام ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وسياسة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وديكتاتورية الجنرال فرانكو في إسبانيا، وكان صوتا مسموعا وموقفا وازنا في المحافل الدولية۔ کافی خوبصورت عمدہ سی عبارت ہے، آپ توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ السوید یہ ایک ملک ہے یورپ کا، سویڈن، اس کے لیے عربی میں یہی لفظ السوید استعمال کیا جاتا ہے۔ کشف یکشف کھولنا، واضح کرنا۔ ہویت معنی شخصیت، تعارف، یہ لفظ ہوا سے بنا ہے، ہوا سے۔ منطق میں اگر آپ نے ماہیت لفظ پڑھا ہو تو وہ ماہیہ سے بنا، ما الگ اور ہی الگ، وہاں سے ماہیہ بنا۔ یہ لفظ ہوا سے ہویت بنا، ہوا جو کسی متعین ذات اور شخصیت پر دلالت کرتا ہے، اس سے بنایا گیا ہویت۔ اولوف بالمے یہ نام ہے، لیکن دوافع اسباب کو، عوامل کو، محرکات کو کہتے ہیں۔ تبقى لغزن، لغز کہتے ہیں پہیلی کو، پہیلی، عبوج، پہیلی جو سمجھ میں نہ آ سکے اس چیز کو پہیلی کہتے ہیں اردو میں۔ عربی میں لغز جمع اس کے الغاز آتی ہے۔ شہر فبرایر، شباط، فروری کا دوسرا نام شباط ہے، شباط، جیسے کہ جنوری کا دوسرا نام کانون الثانی ہے اور دسمبر کا دوسرا نام کانون الاول ہے۔ اسی طرح کئی تمام مہینوں کے نام ہیں، یہ غالباً عبرانی یا کسی سریانی زبان کے الفاظ ہیں۔ یغادر، یغادر مغادرتاً چھوڑنا، برفقت زوجتی، رفقت معنی ہمراہ، ساتھ۔ دار السینما الکبریٰ، وسط العاصمہ، عاصمہ دار الحکومت کو کہتے ہیں، اسٹاک ہوم، لام لکھا گیا ہے یہاں پر، اسٹاک ہوم عام طور سے بولا جاتا ہے۔
انگریزی میں ایل لکھا جاتا ہے، اس لیے غالباً یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کا تلفظ اردو میں اسٹاک ہوم بغیر لام کی کیا جاتا ہے غالباً، اللہ عالم۔ نحو محطۃ المترو المجاورہ، میٹرو یہ اس دنیا میں اس وقت بھی تھے۔ للعودۃ للمنزل، عودہ منا لوٹنا۔ عندما اقترب، اقترب یقترب اقترابا قریبانا۔ شخص فارح القامہ، فارح القامہ حسین قد و قامت والا، حسین قد و قامت والے شخص کو کہیں گے ھذا رجل فارح القامہ، یہ حسین قد و قامت والا شخص۔ اردو میں کہتے ہیں سر و قد، سر و قد جس کو کہتے ہیں، سر و ایک درخت ہوتا ہے اس کے مانند جس کا قد ہو تو اسے حسین و جمیل کہا جاتا، حسین و جمیل سمجھا جاتا۔ یرتدی قبعۃ، قبعۃ ٹوپی کو کہتے ہیں، ٹوپی جو انگریزی ٹوپی ہوتی ہے اور جو ذرا بڑی ہوتی ہے اور ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، عام طور سے کھلاڑی لوگ جو پہنتے ہیں ایسی ٹوپی کو قبعۃ کہتے ہیں۔ معطف مفلر کو کہتے ہیں، مفلر۔ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ 6 طلقات، اطلق طلقۃ کے معنی فائر کرنا، اطلق علیہ طلقۃ واحدۃ اس پر ایک فائر کیا، اطلق علیہ 3 طلقات اس پر 3 فائر کیے، یہاں اطلق علیہ 6 طلقات ناریۃ یا 6 طلقات ناریۃ 6 فائر کیے۔ اردت ہو، اردہ یردی ارداء ہلاک کر دینا، ردا ہلاکت کو کہتے ہیں، موت کو، موت کا ایک نام ردا بھی ہے عربی زبان میں۔ کأن الردا عاد على كل ماجد اذا لم يعوض مجده بعیوب، متنبی کا ایک شعر ہے۔ اردت، اردہ یردی ارداء ہلاک کرنا۔ اصابت زوجته بجروح طفیفہ، جروح طفیفۃ ہلکے زخم، ہلکے زخم۔ قبل ان یختفی عن الانظار، نگاہوں سے چھپ جانے سے پہلے، اختفا یختفی اختفان، اختفا عن الانظار روپوش ہو گیا، نگاہوں سے چھپ گیا۔ لم یکن اولف بالما رجلا عادیا، سیاسیا مغمور، عادیا مانا ایک معمولی انسان، معمولی شخص نہ، سیاسیا مغمورا گمنام، مغمور گمنام جسے لوگ زیادہ نہ جانتے ہوں۔ كغيره من رؤساء الحكومات في السويد والبلدان الاسكندنافية، اسکینڈناویہ، یہ اسکینڈنافیہ یا اسکینڈناویہ یا اسکینڈناوی یہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں سویڈن اور ڈنمارک اور ناروے اور نیدرلینڈ وغیرہ یہ کچھ ملک ہیں بالکل زمین کے شمالی حصے میں آئے ہوئے ہیں، اور جہاں بہت زیادہ سردی بھی ہوتی ہے اور دن بھی جہاں بہت لمبا ہوتا ہے۔ اس ایک مخصوص علاقے کا نام ہے یہ اسکینڈناویہ۔ بل کان من ابرز وجوہ الاشتراکیہ، الاشتراکیہ ابرز بارز کا اسم تفضیل ہے۔ اشتراکیت کو اشتراکیت اردو میں کہتے ہیں، کمیونزم بھی کہتے ہیں اور اشتراکیت بھی کہتے ہیں۔ مواقف، موقف کی جمع ہے موقف، اردو میں اس کے لیے لفظ موقف ہی استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں اسٹینڈ کہتے ہیں۔ مدویتاً، دوا یدوی تدویاً، تدویتاً مدوی گونجنے والے کو کہتے ہیں، گونجنا، اس کے معنی دوا یدوی کے معنی گونجنا۔ ضد التدخل، التدخل الامریکی، امریکی مداخلت، اردو میں اس کے لیے لفظ مداخلت استعمال ہوتا ہے اور عربی میں مداخلت نہیں، لفظ تدخل استعمال ہوتا ہے۔ تدخل مداخلت دونوں کا مادہ ہے کہ دونوں عربی کے لفظ ہیں اور دونوں ہی مصدر ہیں، ایک ہی معنی میں ہے، مگر اردو میں مداخلت استعمال ہوتا ہے، عربی میں مداخلت نہیں استعمال ہوتا، تدخل استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں تدخل نہیں استعمال ہوتا، مداخلت ہی استعمال ہوتا ہے۔ ویتنام، یہ ایک ملک ہے ویتنام۔ الفصل العنصری، ذاتی نسلی امتیاز، الفصل العنصری کا معنی نسلی امتیاز۔ الاحتلال الاسرائیلی، یوں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اسرائیلی قبضہ، اسرائیلی قبضہ۔ الاحتلال الاسرائیلی، جس ملک کا نام اسرائیل ہے اس کو عرب مجلات اور عرب
اخبارات یہی الاحتلال الاسرائیلی کہتے رہے ہیں، اسرائیل نہیں، یعنی ملک کو تسلیم نہیں کیا گیا کہ یہ ایک ملک ہے بلکہ ایک ناجائز قبضہ ہے، اس لیے اس کو الاحتلال الاسرائیلی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا الکیان الاسرائیلی یا الکیان الصہیونی، صہیونی ڈھانچہ یا صہیونی ناجائز قبضہ، انہی لفظوں سے یاد کرتے رہے ہیں۔ اب آج کل اسرائیل بھی کہنے لگ گئے ہیں، یعنی اب عرب گویا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے موقف سے پسپا ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں۔ وہ ڈکٹیٹوریت، ڈکٹیٹرشپ، ڈکٹیٹوریت ان کا معنی ڈکٹیٹرشپ کا مطلب تانا شاہی، ایک ہی شخص اپنا حکم چلائے ہر جگہ اور کسی کی نہ سنتا ہو، اس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، تانا شاہ کہتے ہیں۔ وَكَانَ صَوْتًا مَسْمُوعًا وَمَوْقِفًا وَازِنًا، وازن وزن یزین سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، با وزن، وزن دار۔ المحافل الدولیہ بین الاقوامی، مجلسیں بین الاقوامی محفلیں۔ تو یہ الفاظ کی تشریح ہو چکی ہے، اب آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ السوید تکشف ہویت قاتل ألوف بالمہ لیکن دوافعہ تبقى لغزا، سویڈن نے کیا اولوف بالمیہ کے قتل کا انکشاف مگر قتل کے اسباب ابھی بھی پہیلی بنے ہوئے ہیں۔ السوید تکشف میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر سرخی میں عنوان میں ہمیشہ اخبارات میں فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ واقعہ ماضی میں ہو چکا ہو۔ تو سویڈن نے کیا، تکشف کا ترجمہ کریں گے انکشاف کیا، سویڈن نے کیا اولوف بالمیہ کے قتل کا انکشاف، لیکن دوافعہ تبقى لغزا، مگر قتل کے اسباب ابھی بھی پہیلی بنے ہوئے ہیں۔ تبقى لغزا کا ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی بھی پہیلی بنے ہوئے ہیں۔ فی مساء اليوم الأخير من شهر فبراير شباط عام 86 و900 وألف كان رئيس وزراء السويد آنذاك أولوف بالما يغادر برفقة زوجته ليزبيت دار السينما الكبرى وسط العاصمة ستوكهولم نحو محطة المترو المجاورة للعودة إلى المنزل عندما اقترب۔ یہ کہ جملہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ سن 1986 کے ماہ فروری کی آخری تاریخ کو شام کے وقت، فی مساء اليوم الأخير من شہر فبرایر، سن 1986 کے ماہ فروری کی آخری تاریخ کو شام کے وقت، جب اس وقت کے سویڈن کے وزیر اعظم اولوف بالمیہ اپنی بیوی لیزبیت کے ہمراہ اسٹاک ہوم کے وسط میں واقع بڑے سنیما گھر سے پڑوس کے میٹرو اسٹیشن کی جانب گھر لوٹنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تبھی ایک حسین قد والا شخص، ایک حسین قد و قامت والے شخص نے، جس نے جبہ اور لمبا سا مفلر پہن رکھا تھا، ان کے قریب آ کر نگاہوں سے غائب ہونے سے پہلے ان پر 6 فائر کر دیے، جن کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کی بیوی کو معمولی زخم لگے۔ ترجمہ اچھی طرح سے سمجھ لیں آپ۔ سن 1986 کے ماہ فروری کی آخری تاریخ کو شام کے وقت، جب اس وقت کے سویڈن کے وزیر اعظم اولوف بالمیہ اپنی بیوی لیزبیت کے ہمراہ اسٹاک ہوم کے وسط میں واقع بڑے سنیما گھر سے پڑوس کے یا پاس کے میٹرو اسٹیشن کی جانب گھر لوٹنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے، عندما اقترب، تبھی ایک دراز قامت یا ایک حسین و جمیل قد والا شخص، جس نے ٹوپی قبعتن کا ترجمہ ٹوپی، جس نے ایک ٹوپی اور لمبا سا مفلر پہن رکھا تھا، ہیٹ بھی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جس نے ہیٹ اور لمبا سا مفلر پہن رکھا تھا، ان کے قریب آیا، وہ اطلق علیہ قبل ان یختفی عن الانظار کا ترجمہ یہاں پہلے کر دیں گے، ان کے قریب آیا اور نگاہوں سے غائب ہونے سے پہلے ان پر 6 فائر کر دیے۔ اطلق 6 طلقات ناریہ، اردت میں ہی ضمیر طلقات کی جانب لوٹ رہی ہے، یعنی ان فائر نے ان کو ہلاک کر دیا، مگر ہم
ترجمہ کریں گے جن کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی یا فوراً ہلاک ہو گئے جبکہ ان کی بیوی کو معمولی زخم لگے۔ لم يكن أولوف بالم رجلا عاديا أو سياسيا مغمورا كغيره من رؤساء الحكومات في السويد والبلدان الاسكندنافية۔ اولوف بالمیا ایک معمولی انسان یا سویڈن اور اسکینڈیناوے کے دیگر ممالک کے سربراہان حکومت کی طرح ایک گمنام سیاست داں نہ تھے۔ اولوف بالمیا ایک معمولی انسان نہ تھے یا سویڈن اور اسکینڈیناوے کے دیگر ممالک کے سربراہان حکومت کی طرح ایک گمنام سیاست داں نہ تھے بلکہ اشتراکیت کے بل کان من ابرز وجوہ الاشتراکیت الدولیہ یہ وجوہ کی صفت ہے، بلکہ اشتراکیت کے سرکردہ بین الاقوامی چہروں میں سے ایک تھے یا اشتراکیت کے ایک سرکردہ بین الاقوامی چہرہ تھے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، بلکہ اشتراکیت کے سرکردہ بین الاقوامی چہروں میں سے ایک تھے یا بلکہ اشتراکیت کے ایک سرکردہ بین الاقوامی چہرہ تھے۔ وكانت مواقفه مدوية ضد التدخل الأمريكي في فيتنام ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا۔ ان کے موقف کس کے خلاف تھے؟ 3-4 چیزوں کے خلاف، ضد التدخل الأمريكي وضد نظام الفصل العنصري وضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي وضد دكتاتورية الجنرال فرانکو، 4 چیزوں کے خلاف تھے۔ تو ترجمہ یوں کریں گے، اور ویتنام میں امریکی مداخلت، جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز، فلسطین میں اسرائیل کی ناجائز پالیسی یا ناجائز اسرائیلی قبضے کی پالیسی، اور اسپین میں جنرل فرانکو کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ان کی آواز کی گونج سنائی دیتی تھی۔ بلکہ اور ویتنام میں امریکی مداخلت، جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز، فلسطین میں ناجائز اسرائیلی قبضے کی پالیسی اور اسپین میں جنرل فرانکو کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ان کی آواز کی گونج سنائی دیتی تھی۔ وکانت مواقفہ مدویۃ، ان کے موقف کی گونج تھی یا ان کی آواز کی گونج سنائی دیتی تھی۔ وكان صوتا مسموعا وموقفا وازنا في المحافل الدولية، اور وہ بین الاقوامی مجلسوں میں سنی جانے والی آواز اور باوزن موقف کے مالک تھے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ بین الاقوامی مجلسوں میں سنی جانے والی آواز اور باوزن موقف تھے، باوزن آواز، سنی جانے والی آواز تھے اور باوزن موقف تھے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوگا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں بین الاقوامی مجلسوں میں سنی جانے والی آواز اور باوزن موقف کے مالک تھے۔ تو اس طرح آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، دیوانی ڈھانی، جودھپور، راجستھان۔